अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आपका सबक है झूठे आदमी और इसके जो अदीब हैं मौलवी ज़काउल्लाह। तो जहाँ पर उस दिन लेक्चर ख़त्म हुआ था वो ये था कि जब फ़्रांस के लोग किसी शख्स को पस दर्जे का, नहायत निचले दर्जे का अहमक या बेवकूफ़ कहना चाहें तो वो कहते हैं कि तुम हाफ़ज़ा नहीं रखते हो, यानी तुम्हारा हाफ़ज़ा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे आदमी को वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पस दर्जे के, निचले दर्जे के बेवकूफ़ हैं। वजह क्या है कि हाफ़ज़ा ना रखने वाले आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते। और वादे की इस्लाम के अंदर एक अहमियत क्लास, ला दीना लिमन ला आद लहू, जिसका वादा नहीं होता उसका कोई दीन नहीं होता। और फिर वो दूसरी बात यह कि बातें भूल जाता है। तीसरी बात यह है कि एक ही कहानी को बार बार इतनी दफ़ा सुना देता है कि हाँ वो कहानी कितनी भी दिलचस्प तरीन क्यों ना हो, उससे दिल फिर जाता है। दिल फिर जाना मुहावरा, यानी उससे दिल भर जाता है, सुनने को जी नहीं जाता। अगली जो चौथी बात है, एक किताब को जिस आदमी का हाफ़ज़ा नहीं होता वो एक किताब को चाहे कितनी दफ़ा भी पढ़ ले तो उसको हर दफ़ा वो किताब नई मालूम होती है, क्योंकि इसको दिमाग में कुछ चीज़ रहती तो है नहीं है, उसका हाफ़ज़ा नहीं है। एक चीज़ खा कितनी दफ़ा उसने देखी हो वो उसको अनोखी मालूम हो। किसी भी चीज़ को देखे उसका हाफ़ज़ा तो नहीं रहता कि उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर उस चीज़ का कोई नक्श जो है रह जाए, मुनक्कश हो जाए, नक्श कर जाए, निशानी छोड़ दे, आसार छोड़ दे। इसलिए वो चीज़ उसको हर बार जो है अजीब व गरीब और निराली मालूम होती है। आप सुनो कि झूठे तो वो होते हैं। अब इधर देखें क्लास, इसने मौलवी ज़काउल्लाह ने झूठों की यहाँ पर दो किस्में बताई हैं। झूठों की यहाँ पर मौलवी ज़काउल्लाह ने दो इक़साम बताई हैं। पहली किस्म ये है, पहली किस्म वो है पहली किस्म के झूठे।
جی کلاس، مولوی ذکا اللہ نے جھوٹوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ دوسرا پیراگراف شروع ہوا چاہتے ہیں، دوسرے پیراگراف میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ سنو کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں، یہاں جھوٹوں کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک جھوٹے وہ، یہ جھوٹے بات تو پہلی قسم کے جھوٹے، یہ جھوٹے بات تو جھوٹی کہتے ہیں، جھوٹی کہتے ہیں مگر اپنے دل میں اسے سچا جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے جھوٹے، یہ جھوٹے جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو دل میں بھی جھوٹ جانتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سچ جانیں۔ اب پہلی قسم کے جو جھوٹے ہیں پہلی قسم کے جو جھوٹے ہیں کلاس، ان کو تو مولوی صاحب کہتا ہے کہ ان کو رہنے دیجئے، آپ بات وہ کرتے ہیں دوسری قسم کے جھوٹوں پر۔ کہتے ہیں کہ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو دوسری قسم کے جھوٹے ہیں، جو بات جھوٹی کہتے ہیں اور اس کو دل میں بھی جھوٹ جانتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سچ جانیں۔ خود جھوٹ جانتے ہیں لیکن لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سچ جانتے ہیں۔ تو ان جھوٹوں کی مولوی صاحب نے کہا کہ ان کی بھی دو اقسام ہیں، یعنی دوسرے جھوٹوں کی بھی دو اقسام ہیں۔ اب پہلے جھوٹے مولوی صاحب نے چھوڑ دیے، ان کو چھوڑ دیا، ان کے بارے میں کچھ بتانا چھوڑ دیا۔ دوسری قسم کے جھوٹوں کے بارے میں بتایا کہ ان جھوٹوں کی بھی دو اقسام ہیں۔ اب پہلی قسم کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی قسم کے جھوٹے اور دوسرا پہلی قسم کے جھوٹ کے نقصانات، دو باتوں پہ اس نے مولوی صاحب نے اپنی رائے دی ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی قسم کے جھوٹے ہیں، دوسری قسم کے جھوٹے ہیں، ان کی دو اقسام بتائی ہیں۔ ان دو اقسام میں جو پہلی قسم ہے یہ کہ یہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کرے۔ ان جھوٹوں کی جو پہلی قسم ہے وہ جھوٹے ایسے ہیں جو اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو کانٹ چھانٹ کر، بناؤ سنگار کر کے، بنا کر کے ایجاد کریں، سامنے لائیں۔ یعنی یہ اس قسم کے جھوٹے ہیں جو مکمل بات جھوٹی اور مکمل بات اپنے آپ سے بناوٹی بات جو ہے بنا کر پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اچھا، دوسری قسم کے جھوٹے، دوسری قسم کے جھوٹے، دوسری قسم کے جو جھوٹے ہیں کلاس، یہ جھوٹے ایک سچی بات کا حلیہ بگاڑ کر بحث شکل، یعنی اس کا حلیہ، اس کی شکل بدل کر اپنی سوچ کے مطابق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ اب دیکھیں، پہلی قسم کے جو جھوٹے ہیں وہ ساری بات اپنے ذہن سے من گھڑت کہانی جوڑ کر، بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے جھوٹے بات تو سچی ہوتی ہے، کہانی سچی ہوتی ہے، داستان سچی ہوتی ہے، بات سچی ہوتی ہے، اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق رد و بدل کر کے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ پوری کہانی جھوٹ ہو جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب نے دوسری قسم کے جو جھوٹے ہیں
ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس جھوٹ میں ان پر بات کی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے۔ یہ جو اصل بات میں رد و بدل کر کے اور اپنی مرضی کے مطابق اس بات کو نئے رنگ میں ڈال دیتے ہیں، اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے، یعنی ان کا جھوٹ چھپا نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا پھوٹ جائے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا راز جو ہے فاش ہو جائے گا۔ اس لیے اس وجہ سے کہ جنہوں نے سچی عقائد کو جھوٹ بنایا ہے، یعنی جنہوں نے ایک سچی بات کو جھوٹ میں بدل دیا ہے، اس کی بنیاد تو سچ پر ہے۔ رائٹر نے لکھا کہ اس کی بنا راستی پر ہے، یعنی اس کی بنیاد تو سچ پر ہے۔ سچ کے ساتھ اس نے جھوٹ ملا کر ایک غلط کہانی اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہے، اور اس کی بنیاد سچ پر ہے، اور جس کا نقش اول پہلی تحریر یا مسودہ، نقش اول کے لیے دو میننگ استعمال ہوتے ہیں، مسودہ کا مطلب ہے پہلی تحریر، نقش اول کا مطلب ہے پہلی تحریر، تو اس کا جو مسودہ ہوتے ہے، پہلی تحریر جو ہوتی ہے، یعنی اصل جو بات ہوتی ہے، ان کے حافظے پر جمع ہے، کیونکہ جو اصل بات ہے ان جھوٹوں کے حافظے میں موجود ہے۔ اس اصل بات کے ساتھ انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت قسم کی باتیں جوڑی ہیں، وہ تو اصل بات جو ہے ان کے حافظے میں جمی ہوئی ہے، نقش ہے، اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار، اور جس کی بنیاد، اس سچ کی بنیاد ان کے ذہن میں زیادہ مضبوط اور قائم، اور ان کے اختراعی جھوٹ سے وہ پڑی ہے، ان کے بناوٹی جھوٹ سے وہ بات ان کے دل میں مضبوط ہوئے، اور اصل بات بھی ان کے دل میں موجود ہے، ان کے دماغ میں موجود ہے۔ قاعدہ ہے، دستور ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہوتی۔ دستور یہ دنیا کا قدرتی طور پر ایک قاعدہ ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ لائی ہیز نو لیگز ٹو اسٹینڈ اپان، یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ وہ کھڑا ہو سکے، پھر ظاہر ہے جھوٹ کے پاؤں کھڑے نہیں ہوتے وہ کھڑے ہو سکے، تو یہ کبھی نہ کبھی تو استراش فاش ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں نے، دوسری قسم کے جو جھوٹوں نے جھوٹ بولا ہے، اس میں سچائی جو ہے ترقی کرے، یعنی سچائی اس جھوٹ پر حاوی ہو جائے، اور جس سچ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھایا ہے، اور جس سچ پر انہوں نے جھوٹ کا ایک دکھاوا چڑھایا ہے، یعنی سچ کو بدل کے جھوٹ میں بدلا ہے، اس کی کلی کھل جائے، یعنی اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے، یقیناً ظاہر ہو جائے گی، اور وہی سچ جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، اور وہی راستی یعنی سچ جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے، ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بلا دے، اور یہ چونکہ سچی عقائد تھی، سچی بات تھی، اس کے ساتھ انہوں نے جھوٹ ملا کر من گھڑت کہانی بنا دی تھی، اس لیے وہ جو اصل بات تھی ان کے ذہن میں ابھی بھی ہے، اس لیے یہ اصل بات جو ہے، جو بناوٹی جھوٹ انہوں نے اس بات کے ساتھ لگایا تھا، اس بناوٹی جھوٹ کو ان کے ذہن سے بھلا دے۔ اب پہلے جھوٹوں کے لیے مشکلات، یہ جو دوسرے انہوں نے جھوٹوں کے لیے جو مشکلات بتائی ہیں کہ کیا کیا ان کو مشکل پیش آتی ہیں، تو اب پہلی قسم کے جو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے لیے مشکلات، کیا مشکل پیش آتی ہے ان کو اس طرح کا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اب دوسری صورت میں، اب پہلے جھوٹوں کی بات کرتے ہیں، اس شکل میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گڑھ کر اختراع کرتے ہیں،
یہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں جو پوری کی پوری بات اپنے آپ سے ساری کی ساری جھوٹی بات بنا کر جو ہے پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے مخالف کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی، اس کے مخالف کوئی ایسی سچی بات ان کے دل پر نقش نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زری کریں، یعنی اس سے وہ اپنا کام کریں، جنگ زرگری، دکھاوے کی لڑائی، مرکب اضافی، یعنی اس سے وہ اپنا کام نکالیں جھوٹ بول کر سوسائٹی میں، کیونکہ ساری کی ساری بات جھوٹی انہوں نے جو ہے بنائی ہوئی اپنے آپ سے، سچ کی کوئی اس کے ساتھ تو سچ کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسی سچی بات ان کے دل پر نقش تو کی ہوئی نہیں ہوتی، جمی ہوئی تو ہوتی نہیں ہے، جس سے وہ اپنا کام کریں، جو جھوٹ والا کاروبار کرتے رہیں۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹ کا لباس بنایا تھا، اب پہلی صورت کی طرف آتا ہے۔ پہلی صورت میں تو انہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ جوڑ کر ایک کہانی بنائی تھی، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کو دیکھ لینا آسان تھا۔ جب اس کے ساتھ سے جھوٹی بات کو ہٹا دیتے جو اپنے آپ سے بنائی تھی تو حقیقت آسانی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے اور آتی ہے، اور ان کا جو ہے حقیقت دیکھ لینا آسان تھا، سچ تک پہنچنا آسان تھا۔ مگر دوسری صورت میں تو جھوٹ کا ایک پیکر بنایا ہے، ایک تصویر بنائی ہے، ایک پتلا بنایا ہے، یعنی ساری کی ساری کہانی جو ہے جھوٹی بنائی ہے۔ یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، ادھر تو بات ہی ساری جھوٹی ہے، ان کے جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف تو کم ہے، ڈر کم ہے، جھوٹ پکڑا نہیں جا سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امکان ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب، کہ اگر اس آدمی کے ذہن میں، اس کے حافظے میں یہ جو اس نے پوری من گھڑت کہانی بنائی ہے، جس کے لیے پتلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر اچھی طرح اسے یاد نہیں ہے یہ ساری ترکیب، یہ ترتیب، جو طریقہ جس طریقے سے بنائی تھی، یہ ساری اگر اس کو یاد نہیں ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی۔ وہ بناوٹی کہانی چونکہ ساری جھوٹی کی جھوٹی ہے، اس لیے اگر اس کو بنانے کا وہ طریقہ اس کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ ذہن سے نکل جائے گی اور پھر کلی کھل جائے گی، یعنی پھر سچ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ مولوی صاحب نے 2 قسم کے جھوٹے بتائے ہیں۔ پہلے جھوٹوں کو چھوڑ دیا، اس پر کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے جھوٹوں کے بھی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم کے جھوٹوں کے بارے میں بتایا ہے کہ سچی بات کے ساتھ پوری کی پوری جھوٹی بات جو ہے اپنے آپ سے انہوں نے بنائی ہے۔ دوسری قسم کے جھوٹے وہ ہیں جنہوں نے سچی بات کے ساتھ جو ہے اپنے آپ سے اور زیادہ جھوٹ ملا کر اس کا رنگ بدل دیا ہے۔ اور پہلی قسم کے جھوٹوں کو جو مشکلات پیش آتی ہیں سوسائٹی میں یا اپنی جھوٹ کی وجہ سے، وہ بھی ڈسکس کیے مولوی صاحب نے۔ اور پھر دوسری قسم کے جو جھوٹے ہیں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں حقیقت کھل جانے کی، راز فاش ہو جانے کی، وہ بھی۔ اگرچہ مولوی صاحب نے بنایا کہ دوسری قسم کے جو جھوٹے ہیں انہوں نے پوری کی پوری من گھڑت کہانی بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے۔ پہلی قسم کے جھوٹوں کی یہ مشکلات یہ ہے کہ ان کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، لیکن اگر ان کو یہ ترکیب جو جس طریقے سے انہوں نے پوری کہانی من گھڑت بنائی تھی پوری کی پوری، اگر ان کو یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، پھر وہ کلی کھل جائے گی، راز فاش ہو جائے گا۔ اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے یہ لوگ، نہ ان کی جھوٹ کی پرواہ ہوتی ہے نہ سچ کی پرواہ ہوتی ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جیسی محفل ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے اپنے آپ سے جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب سے مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ کسی ایک ہی مسئلے میں ایک آدمی سے کچھ کہہ دیا اور پھر اس آدمی کی طرف سے اس کے مخالف سے کچھ اور کہہ دیا۔ ایک سے کہہ دیا کہ وہ فلاں شخص جو کہہ رہا تھا
کہ میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں، اور پھر دوسرے کو جا کے اس کے مخالف کو جا کے بتا دیا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ میرا مخالف جو ہے یہ ہمیشہ ناحق کی بات کرتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، فضول بات کرتا ہے۔ اس طرح ایک سے کوئی اور بات کہہ دی ایک ہی مسئلے میں، اور دوسرے سے جا کر اسی مسئلے میں کوئی اور بات کہہ دی۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان، پختہ یقین اور صداقت، سچائی کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، متمکن، قائم۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات جو ہے پختہ یقین کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، اس لیے ایک سے کچھ اور کہہ دیتے ہیں اور دوسرے سے کچھ اور۔ فقط صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کریں۔ ان جھوٹوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق، یعنی اس کے فائدے کی بات، بظاہر اس سے ہمدردی کی بات، اس کی مرضی کے موافق مطابق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کر دیں، بس ان کو خوش کر دیں وقتی طور پر، جیسی بھی بات کریں۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب وہ لوگوں سے کرتے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہر ایک کے ہمدرد ہیں، ہم سب سے بنا کر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ہر ایک سے ہمدردی چاہتے ہیں، ہم تب اس لیے ان کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اور اس بات پر، اپنی اس حرکت پر وہ جھوٹے فخر بھی کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم بڑے کمال کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو کاما جو ایک ہی مسئلے میں کرتے ہیں، یعنی ایک ہی معاملے میں کرتے ہیں، لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے، تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کرے، ان جھوٹوں کی ساری باتوں کو جو کسی ایک ہی مسئلے میں مختلف لوگوں سے مختلف کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس لکھے اور پھر بعد میں ان کو غور سے دیکھے، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ باتیں کتنی فریب، دھوکہ اور دغا سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ مکاری، دھوکہ، فریب سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے، فریب اور دغا، دونوں مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، گرامر کے رول سے مرکب عطفی ہے، فریب اور دغا مترادف الفاظ ہیں۔ تو یعنی کوئی آدمی ان لوگوں کی باتوں کو نوٹ کرے اور پھر ان پر غور کرے تو پتہ چلے گا کہ ان میں فریب ہی فریب ہے، دھوکے ہی دھوکے ہے، مکاری مکاری ہے۔ اور اس چیز کا وہ نام کیا رکھتے ہیں؟ صلح کل، ہر ایک کا ہمدرد۔ جس کو وہ نام دیتے ہیں ہر ایک کا ہمدرد کا، جس پیشے کو، جس کام کو وار ایک سے ہمدردی کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر تو سارا فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ وہ سراسر نفاق ہے، سراسر کل تمام بے اتفاقی ہے، اس کے اندر ہمدردی والی بات کسی سے نہیں ہے، وہ تو ساری نفاق کی طرف لے جا رہی ہے، بے اتفاقی کی طرف، لڑائی کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ہمدرد ہیں۔ وہ ہمدرد نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں، جب ایک آدمی کسی ایک ہی مسئلے میں مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے، پیرایوں کا لفظ استعمال کیا، ان کا مطلب ہے طریقے یا طرز بیان کرنے کا طریقہ میں اظہار رائے کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، یعنی جب کوئی آدمی کسی ایک ہی مسئلے میں مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں میں اپنی بات کا اظہار کرتے، یعنی بات کرتے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح ایک ہی مسئلے میں کوئی آدمی مختلف وقتوں میں مختلف طریقے اپنا کر اپنی لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور اصل حقیقت تو دل میں کچھ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ سچ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ساری بناوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان ساری بناوٹی باتوں کو یاد رکھنا جو ہے ان کے حافظے کی طاقت سے باہر ہے۔ اتنا حافظہ کہاں سے لائیں کہ ساری بناوٹی باتوں کو وہ حافظہ یاد کرتا رہے۔ اس لیے کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ اپنی
کی ہوئی بات کو بھی بھول جاتے ہیں، یعنی اپنی جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، ساری کو تو سب کو تو نہیں یاد کر رکھ سکتا حافظہ، اس لیے وہ بھول جاتے ہیں اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور یہ من گڑت کہانیاں جس کو یہ نام دیتے ہیں ہمدردی کا کہ ہم لوگوں کے ہمدرد ہیں تب ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس کی حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس معنی کو کہا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، مولوی ذکا اللہ کہتے ہیں کہ اس سارے کا مطلب کیا ہے؟ دروغو را حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے آدمی کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا۔ اس ساری جو کچھ بیان کر کے میں آ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ، اسی کو کہا جاتا ہے کہ دروغو را حافظہ نہ باشد، کہ یعنی جھوٹے آدمی کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا۔ اگلے پیراگراف پہ جاتے ہیں۔ کلاس، سیدھی سادی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ صاف سمپل مسئلوں میں، سیدھے سادے مسئلوں میں، سیدھی سادی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر، یعنی سیدھے سادے مسئلوں میں کوئی بات اتنی بری نہیں ہے، کوئی بات نفرت والی نہیں ہے، کوئی بات دھتکار والی نہیں ہے، کوئی بات اتنی بری نہیں ہے جتنا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ سب سے بڑی لعنت کی ماری ہوئی برائی ہے۔ سیدھے سادے مسئلوں میں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹ کی تو کسی جگہ بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عام باتوں میں بھی جھوٹ بولنے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے بڑی برائی جو ہے یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، ہم انسانوں میں جو باہم آپس کی تعلق ہیں، رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ، رشتہ مندی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ وہ فقط نطق کا لفظ استعمال کیا، نطق کا مطلب ہے زبان کے سبب وجہ سے، یعنی ہمارے رشتہ داروں، ہم انسانوں کے درمیان جو آپس کے تعلقات ہیں یا رشتہ داریاں ہیں، وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ زبان کی وجہ سے ہیں۔ اور جب اس زبان میں، جب اس نطق میں کذب، جھوٹ شامل ہو جائے، اور جب اس زبان میں جس کی وجہ سے ہماری آپس میں رشتہ داریاں یا تعلق داری ہیں اس میں جھوٹ شامل ہو جائے، تو انسانوں کے باہمی تعلقات، پھر انسانوں کے آپس کے تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی ہو۔ پھر اگر اس میں جھوٹ شامل ہو جائے تو یہ سارا کچھ فساد میں، جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا، جن قوموں میں جھوٹ کا دستور ہو گیا، رواج ہو گیا، ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یعنی جس قوم کے اندر جھوٹ بولنے کا رواج بن گیا، وہ جھوٹ پہ اتر آئی، تو آپ یہ سمجھیں کہ باقی ساری برائیاں بھی جھوٹ کے ساتھ آ گئیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور سب سے بڑی برائی ہے۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہے ہیں، یعنی آگ اتنا نقصان نہیں کرتی اس قوم کا، اور تلوار یعنی لڑائیاں، جنگیں بھی اتنا نقصان اس آدمی کو نہیں دیتی، اس قوم کو نہیں دیتی جتنا جھوٹ ان کو نقصان دے رہا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوشمالی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، رائٹر کہتے ہیں مولوی ذکا اللہ، کہ کئی ماں باپ، اکثریت میں ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اور شرارتوں پر، جو وہ بے خوفی سے نہ ڈر ہو کر شرارت کرتے ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں، اور گستاخیوں، بے ادبی کر جاتے ہیں، کسی وقت نادان ہوتے ہیں، ان پر ان کی خوب ان کو جو ہے سزا دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، جو شرارتیں کرتے ہیں بچے نادانی میں ان پر، اور جو بے ادبی کسی وقت کر جاتے ہیں ان پر خوب ان کو سزا دیتے ہیں، مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ وہ والدین یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ والدین یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف دو غلطیوں پر، دو قصوروں پر، قصور کی جمع ہے، قصور کا مطلب ہے غلطی، دو غلطیوں پر سزا دینی چاہیے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے۔ ایک جھوٹ جب بچہ بولے تو اسے سزا دو، اور دوسرا سرکشی بغاوت، جب وہ حکم نہ مانے۔ اے والدینوں، اے ماں، اے باپ، اے بچوں کے والدین، میری بات کو غور سے سنو کہ بچے جب چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں یا شرارتیں کریں گھر میں، اور تھوڑی بے ادبی اگر وہ کر جائیں، ان پر ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جب وہ
جی کلاس تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مولوی ذکا اللہ کی بات. دیکھیں یہ ہمارا جو ادب ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کا ترجمان ہوتا ہے اور ادب زندگی کے مطالعے کا نام ہے. دیکھیں اس چیپٹر کے اندر یا پچھلے چیپٹر کے اندر ہمارے گھر کی باتیں ہیں, ہماری ترقی کی باتیں ہیں, سچائی کی باتیں ہیں, ایمان کی باتیں ہیں. تو اس چیپٹر کے اندر بھی جھوٹ گناہ کبیرہ کی بات کر رہا ہے رائٹر, اور والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو سزا مت دو, اگر تھوڑی بہت شرارت کرتے ہیں تو ان کو سزا مت دو, اگر کہیں بد بھی کر جاتے ہیں تو ان کو سزا مت دو, اگر سزا دینا چاہتے ہو تو اس وقت سزا دو جب وہ جھوٹ بولے اور جب آپ کی بات کو نہ مانیں, نافرمانی کریں. جب تک ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں, جب تک والدین ان دونوں برائیوں سے بچوں کو نہ چھٹائیں, یعنی ان کی جھوٹ بولنے والی عادت کو ختم نہ کریں اور نافرمانی والی عادت کو ختم نہ کریں, اس وقت تک والدین کو چاہیے کہ وہ ان کو سزا دیتے رہیں. جب تک بچوں کے اندر سے جھوٹ والی برائی نہ ختم ہو اور نافرمانی والی برائی نہ ختم ہو, والدین کو چاہیے کہ ان کو سزا دیتے رہیں. اگر جھوٹ کیوں اس لیے سزا دیتے رہیں, اگر جھوٹ کا چسکا مزہ لطف اس عمر میں ان کی بچوں کی زبان کو لگ گیا, یعنی وہ جھوٹ بولنے کے عادی اس عمر میں ہو گئے, تو یہ بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. جوں بچے بڑے ہوتے جائیں گے یہ جھوٹ بولنے کا مزہ اور لطف اور زیادہ ترقی کرتا جائے گا. اس لیے جب تک یہ نافرمانی اور جھوٹ سے پیچھے نہ ہٹیں, بچے چھوڑ نہ دیں, اس وقت تک ان کو آپ سزا دیتے رہیں. بعض کئی ایک بھلے اچھے بھلے مانسوں قابل عزت لوگ, اچھے لوگ, ٹھیک ہے, احترام کے قابل لوگ, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. مولوی ذکا اللہ کہتے ہیں کہ بعد کئی ایک ایسے اچھے شریف آدمی بظاہر اعلی اخلاق کے لوگ نظر آتے ہیں, پرسنالٹی کے مالک نظر آتے ہیں, لیکن جھوٹ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا بھی بڑا پسند کرتے ہیں. اس بیماری سے ان اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اگرچہ نظر آتے ہیں بڑے ریزنیبل, بڑے قابل عزت نظر آتے ہیں, اچھے شریف نظر آتے ہیں, لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, اور سنتے بھی ہیں. سننے میں بھی ان کو مزہ آتا ہے, جھوٹ اور بولنے میں مزہ آتا ہے. اپنے تشخص, اپنی شخصیت, اپنی امتیاز, اپنی پرسنالٹی, اپنی پہچان, اپنے تشخص و تحلی کی داستانیں نثر میں ایسی گڑھا کرتے ہیں, یعنی اپنی بڑائی, اپنے بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے ایسی داستانیں, لمبی لمبی کہانیاں نثر میں, عام گفتگو میں ایسی گڑھا کرتے ہیں, ایسی بناتے ہیں اپنے آپ سے, جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے, جس طرح کوئی شاعر اپنے شعر کے اندر کسی جھوٹے مضمون پر شعر بنا دے, شعر کے اندر ایک جھوٹا مضمون لے آئے. اسی طرح وہ اپنی بڑائی کی داستانیں جو ہیں بنا کر پیش کرتے رہیں, اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو قابل عزت ظاہر کرنے کے لیے بڑی بڑی داستانیں جو ہیں عام گفتگو میں بتاتے رہتے ہیں کہ جس طرح کوئی شاعر جو ہے مضمون کے اندر کوئی جھوٹی بات لے آئے. اگر یہ عیب ان میں نہ ہو, اگر یہ جھوٹ سننے یا یہ جھوٹ بولنے کا اور اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنے کا عیب ان کے اندر نہ ہو, احساس برتری کا یعنی شکار یہ لوگ نہ ہوں, تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا. اللہ کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ ایک عیب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں, احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں اور جھوٹ سنتے بھی ہیں اور جھوٹ بولتے بھی ہیں. اگر یہ عیب ان کے اندر نہ ہو تو پھر ان کے اندر اور کوئی عیب نہیں ہے, یعنی پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر اور کوئی عیب نہیں ہے اگر یہ عیب اس چیز کو یہ چھوڑ دیں تو. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, مگر لیکن وہاں جہاں ان کا کچھ فائدہ ہو. بعض ایسے لوگ بھی مولوی صاحب کہتا ہے کہ میں نے دیکھے ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ وہ عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتے, لیکن جہاں ان کے فائدے کی بات ہو تو وہاں بولتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر دکاندار لوگ بولتے ہیں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ, اور اہل پیشہ کام کرنے والے لوگ, مزدور,
کارپینٹر، ویلڈر، ہیئر ڈریسر، جو بھی کاریگر ہوتے ہیں یہ کام یہ کرتے ہیں جھوٹ والا، ایسے نہیں بولتے لیکن اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں۔ اور دکاندار کہ وہ سب طرح بالے مانس ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح سے شریف آدمی ہوتے ہیں یہ لوگ، کاریگر لوگ یا دکاندار لوگ، مگر اپنے پیشے، اپنے کام میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ پیسے کمانے کے لیے ضرور جھوٹ بولتے ہیں، ویسے عام حالات میں نہیں بولتے، عام حالات میں یہ شریف شہری ہوتے ہیں۔ مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، مثال کے طور پر دکاندار چیزوں کی قیمت، بھاؤ، ریٹ یا قیمت جھوٹی بتلاتے ہیں۔ وکلاء وکیل کی جمع ہے، مقدمات مقدمہ کی جمع ہے، وکلاء مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں، جھوٹے مقدمے، اگر مقتول ہے اس کا کیس بھی لے لیا، اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو جس نے قبضہ کر لیا ہے اس کا کیس بھی لے لیا، اور دوسری طرف سے جس کی زمین قبضہ ہوئی ہے وہ تو سچ پر ہے اور یہ جھوٹا ہے اور اس کا کیس بھی لے لیا۔ یہ مثال ہے۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے اور نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ایسا جھوٹ جو دکاندار اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یا وکلاء جو ہے مقدمے لڑتے ہیں جھوٹے، اور یا کاریگر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو نہ وہ خود برا سمجھتے ہیں اور نہ لوگ، ہماری سوسائٹی کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے لیا گیا ہے محاسن اخلاق سے، اخلاق کی خوبیاں، اس کی مولوی ذکاء اللہ کی کتاب میں سے، کلاس جھوٹ کے نقصانات۔ جھوٹ انسان کی نیکیوں کو یوں ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جھوٹے شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنے سے باہمی اعتماد، آپس کا اعتماد جو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے والے کا اجتماعی نقصان یہ ہے کہ اس سے معاشرتی زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے کو جھوٹ بولنے والے شخص کا یہ نقصان پہنچتا ہے کہ اس سے معاشرتی زندگی جو ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے، بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ جھوٹے سے مراد ایسی بات بیان کرنا جو حقیقت میں نہ ہو۔ جھوٹ نہ صرف ایک برائی ہے بلکہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی ہے، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسلام میں جھوٹ بولنے والے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ جھوٹے کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹ بولے اور حق کو نہ مانے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود جھوٹ سے بچتے تھے بلکہ اپنے تمام صحابہ کرام کو بھی جھوٹ سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے، خود بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی جھوٹ سے بچنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فطرت میں ہر خصلت ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ ہرگز ممکن نہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایک ایسا گناہ بتائیں جس کے چھوڑنے سے میں تمام برائیوں سے بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی تمام برائیاں بھی آپ سے چھوٹ جائیں گی۔ کلاس اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ اپنی صحت کا خیال رکھنے، اپنے والدین کا خیال رکھنے، اور جو آپ کا بنیادی مقصد ہے اسٹڈی، اس کی طرف جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اپنے اس کام میں مگن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کو ضرور کامیاب کرے گی۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔